بجميع محامده والصلاة والسلام على نبيه وآله وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ جل شانہ دا بے شمار شکر کہ شمار قائد آباد ضلع خوشاب دے اج دے جلسے نو بھائی محمد اقبال خان صاحب اور انہوں نے رفقائے کار دی عرصہ دراز دی محنت اور خواہش نو اللہ جل شانہ نے کامیابی عطا فرمائی اور یہ جلسہ آج کامیابی تو ہمکنار ہو کے جناب دے واسطے انشاءاللہ الرحمن ہدایت اور سعادت دا سامان بن رہا ہے اس دے جملہ شرکاء نو مہمانان گرامی نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ جل مجدہ الکریم صدق صفا اور حق دے اتے قائم رہنے دی توفیق عطا فرماوے ناچیر دا اج دا موضوع سید پاک ہے یا شرع پاک ہے یہ بھی کہہ سکتے ہو نہ شریعت تو بغیر کوئی پاک ہو سکتا ہے
اور نہ شریعت نو منن تو بغیر کسی دی نجات ہو سکتی ہے۔ یہ میرا موضوع، بھاویں وہ نہ رکھ لو بھاویں یہ رکھ لو، سید پاک ہے یا شرع پاک ہے، یہ نام رکھ لو یا انہوں آکھ لو شریعت تو بغیر نہ کوئی پاک ہے نہ شریعت تو بغیر کسی دی نجات۔ اس تو علاوہ کوئی نظریہ رکھنا، کوئی عقیدہ رکھنا گمراہی، کفر ہے۔ شریعت تو بغیر نہ کسی دی نجات ہے نہ شریعت تو بغیر کوئی پاک ہے۔ شریعت ہی پاک کر دی، دین ہی پاک کر دے، اور دین نال ہی جان چھٹ دیئے ایس جہانے چی اگلے جہانے چی۔ کسی دی جان دین نو منن تو بغیر نہیں چھٹ سکتی۔ اے میرا موضوع۔ مسلمانوں، اس موضوع دے انتخاب کر کے ملک دے مختلف ضلعیں پیش کرنے دی غرض و غایت اور مقصد یہ آج کل ایک عام فتنہ اور گمراہی پھیل گئی، خوشامدی مولویاں دی غلط بیانی دی وجہ نال کہ سید نو شریعت دی ایک لوگ سمجھدے نے، اور کوئی سید بھی سمجھدے نے جی سید نو شرع دی لوڑ کوئی نہیں ہوندی، سید پاک ہوندہ ہے، یہ پاویں ساری شریعت چھڑ دے وے یہ پلیت ہو ہی نہیں سکدا۔ سید پاک ہوندہ ہے، سید پلیت نہیں ہو سکدا، سید نو شریعت دی لوڑ ہی نہیں۔ اور پھر سجدہ چے اگوں گمراہی آ گئی کہ اساں او حتمی تے یقینی آپ نو جنتی سمجھن لگ پائیں، اور وہ سمجھ دیں کہ شرع دی سانو لوڑ کوئی نہیں، شرع دس بھی نہیں سکتے، دین انہوں نے دس بھی نہیں سکتے، دسو دے تو اٹھی خیر نہیں۔ ایک بہت وڈی گمراہی ہے، یہ یہودیاں دا نظریہ ہے، یہ دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں۔ یہود جڑے سننا وہ نبیاں دی اولاد سن، اونجتے آپ اساں سارے نبی دی اولاد ہیں، اساں سارے نبی دی اولاد ہیں۔ ویکھیا جاوے نا، اگر جڑی گمراہی پھیلی کھڑی او دے مطابق آپاں بھی گمراہ ہونا ہوگے نا، تو تساں اساں سارے صاحبزادے ہیں۔ گھبراؤ نا، کوئی ولی دا پتر صاحبزادہ بن سکتا ہے، تساں اساں دے نبی دے پتر، نبی دے پتر نہیں اسی۔ حضرت آدم علیہ السلام کون نے؟ بولو، حضرت آدم علیہ السلام اللہ دے رسول نبی ہیں کہ نہیں؟ ساری کائنات انساناں دی انہاں دی اولاد ہے، تے جڑے کافر نے وہ بھی انہاں دی اولاد نے، جڑے مسلمان نے وہ بھی انہاں دی اولاد نے، تے پھر تے کافر بھی صاحبزادے نے۔ اگر ایسے گل تے ہونے جڑا بدھو قوم سمجھی کھڑی، تو پھر تے سونے سارے آکھن اساں بابا حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد ہاں، اللہ دے رسول دی اولاد ہاں، اساں صاحبزادے ہاں، اساں دے جمدیاں پاک ہیں۔ کی خیال ہے؟ تسی نہ گھبراؤ، خالی سید نہ غرور کرے کہ میں شرع دی لوڑ کوئی نہیں، میں کیونکہ نبی دی آل ہاں، نبی دی اولاد ہاں، میں بخشے ہاں، تسی بھی آکھا کرو سارے بخشے نے۔ یہ یہودیاں دا نظریہ ہے، یہ سمجھنا کہ اساں پاکاں دی اولاد ہاں،
اسا بخشیاں سانو کچھ نہیں ہونا ہے یہودیاں دا نظریہ یہ دا مسلماناں نال اہل بیت نال صحابہ نال اولیاء نال مسلماناں نال دور دا بھی تعلق نہیں میں آگے بیان کراں گا اہل بیت دے حوالے نال بیان کراں گا سونے نبی سے قرآن سناواں گا حدیثاں سناواں گا اہل بیت دے بیانات سناواں گا کسے ایک تو تساں یہ ثابت نہیں کر سکتے پہلا خوشامد شروع ہون تو پہلا جویں امت اگاں گزری ہے تے وقت زوال نو گیا ہے تے پھر خوشامداں ود گئی ہیں تاں امت تباہ ہوئی پیچھے جاؤ گے امت دے ترقی دے دور جڑے سن انہاں دے اندر تے قسم و ذات دی کر کے آنا ہر سید توانوں شریعت دا پورا با ادب نظر آوے گا اور اللہ دی بارگاہ وچ ہمیشہ ایڈے خوف نال نظر آوے گا کہ انہاں خوف ہو سکتا ہے کسی اور وچ نہ ہوئے اللہ دے خوف والے اللہ دے ڈر والے شریعت دے عزت احترام والے پچھاں تانوں نظر آؤ گے جویں زمانہ اگے ہویا ہے خوشامدی لوگ بہتے ہوندے گئے نے جنہاں دی نظر جیباں تے ہوندی ہے وہ پھر جھوٹ بول کے تے سیداں دے تعریفاں دے پل جھوٹے بن کے انہاں دا پٹھا بھا کے رکھ دیتا ہے جی او دا نتیجہ یہ نکلیا ہے کہ سید جڑے نے میں صاف تانوں کہہ رہا کہ عجیب گل ہے کہ سید کفر دے تے یہودیت دے تے شیطانیت دے مرکز جڑے نا انہاں دے متولی تے انہاں دے جناب جی بانی انہاں دے بناون والے انہاں دے چلاون والے کرسی صدارت تے بہن والے اور سید پہ لگ دن جڑے اپنے نانے دے مقابلے آئے سید نانے دے مقابلے آ گیا ہے کڈی تباہی پھر گئی یہ خوشامدیاں لے آندا نا وقت علی گڑھ دا سید سی نا جنہیں انگریزی پڑھائی دیتی ایمان نال دس سید ہو کے رسول دی پڑھائی دیندا کہ انگریز دی پڑھائی دیندا میری گل سمجھ رہے ہو کہ نہیں ہوئے میرے کول خوشامد نہیں ہوندی حضور دے جوڑے پر لعنت بھیجنے خوشامدی تے غالی دے اوتے منحوس دے اوتے جڑا خوشامداں کر کے اگلیاں دا جڑا خوشامدی بندہ ہوندا ہے سیاںا بندہ او دی گل دے اوتے خوش نہیں ہوندا سیاںا سید خوشامدی ملاں دی گل تے خوش نہیں ہوے گا ناچیز دی گل تے خوش ہوے گا کیوں کہ میں انہاں نوں سونے نبی دا انہاں دے نانے دا راہ وکھا رہا یہودی دے راہ تو بچا رہا ہوں تے جڑا خوشامدی نے انہاں نوں یہودی دے راہ تے سٹی جاندے ہن دس کتنا عجیب گل ہے پڑھائی ہوئے انگریز دی تے انہوں شروع کراون والا ہوئے سید تہاڈا دل مندا ہے جے سید گل سمجھا جے سید یزید دا نام نہیں گوارا کر سکدے سید یزید دا تو یہودی دی پڑھائی کے میں گوارا کر سکتے ہیں یہ تو عجیب گل ہے ممکن ہے کہ حسین پاک دی یزید نال تے نہ بنے تے یہودی نال بن جاوے کیا تسا نہیں جان دے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو یہود نصارا نال ایڈی غیرت اور غصہ سی کہ آخری وصال دے وقت دنیا تو تشریف لے جان دے وقت بخاری مسلم دی حدیثاں نے نبی سونے دے لفظ مبارک منہ شریف دے اوتے کی سن پتہ ہے حضور دا خاتمہ کنج ہویا ہے دنیا تو جان دے وقت حضور دے منہ مبارک دے اوتے کیڑے لفظ سن پتہ جے میں بیان کر چکیا مسلم تے بخاری دی حدیث افسوس ہے مولویاں انہاں بھی نہیں دسیا تانوں کہ تواڈے نبی دا خاتمہ کیویں ہویا ہے بخاری مسلم دی حدیث متعدد سنداں نال آپ دے آخری لفظ
جس لئے دنیا تو تشریف لے جا رہے سن جان بار بار کپڑا شریف منہ تو ہٹا کے حضور فرماندے سن لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. سونا نبی دنیا تو جاندے ویلے تو اسا کلمہ پسند کرنے ہیں. سونا نبی جاندے ویلے یہود نصارہ دے اتے لعنت پسند کیتی ہے. اللہ دیکھ لو اب بخاری مسلم میرے ہاتھ سے کوئی مائی دلال جھوٹا نہیں ثابت کر سکے گا. ایدے وچ صاف لکھے ہے حضور دے جاندے واری الفاظ ہوئی سن ہر بندہ پسند کردا ہے میرا سونا خاتمہ ہوئے ایسے حال جاواں جڑا حال رب نو پسند ہوئے. سونے نبی نو دنیا تو جاندیاں یہود نصارہ دے اتے لعنت پسند سی. جاندیاں یزید تے لعنت نہیں پا گئے کوئی مائی دلال نہیں ثابت کر سکتا لیکن جاندیاں یہود نصارہ تے لعنت ضرور پا گئے نے. ہن کیویں ممکن ہے کیوں ایسا ہویا ہے ہووے سید پڑھائی انگریز دی جاری کرے اور دس دے صحیح ذرا تیرے اندر غیرت ہے اچھی بول سبحان اللہ. اگر گل رسول دی سمجھ آوے تو تصدیق کر دسو کی وجہ ہے. سونا نبی دنیا تو جاندیاں یہود نصارہ تے لعنت فرما کے جاوے. اے لفظ نے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى بول دے نہیں نبی لعنت بھیج کے جاوے تے اسے سونے دی اولاد وچوں سید انج پھٹ جاوے کہ تھڈوں یہودیاں دی پڑھائی لے کے تے مسلماناں ساریاں وچ پھیلا دے. اسے سید وہ میرے دورے چ ہوندا تے میں انہوں کہندا جیڑی پڑھائی دیتی او دے وچ اے حدیث تے شامل کر دے. تانوں کسی جگہ دے سکولاں دے اوتے نظر آوندا ہے اے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى نظر آوندا ہے او بول دے نہیں ہوئے کیوں نہیں آوندا توجہ کیوں نہیں آوندا بیلیو کیسی عجیب گل ہے رسول پاک دے خاتمے دے لفظ 8 مارچ میرا جسم میری مرضی نکلن گیا نا نکلن گیا سکولنا مبارک تعلیم یافتہ لوگ کل اپنی تعلیم دے ہاں جی جناب روشن مناظر دین گے سامنے کپڑے لا کے کپڑے بالکل لا کے الف ننگے ہو کے اپنی تعلیم دے روشن مناظر لوگوں پیش کرن گے کپڑے لا کے بختاں والے تعلیم یافتہ لوگ اپنی تعلیم دے روشن مناظر نورانی مناظر وکھان گے ہیں اس لانتی پروگرام دے چلاؤن والی وہ سید زادی وہ نام ہے سیدہ عارفہ زہرا. ایک پیر ہے میں سنیا وہ جماعت بنا رہا انہیں ان کا نام رکھا جماعت ہاشمیہ. پوچھا جی کیوں بنایا ہے کہ جی میں بنو امیہ دے خلاف بنایا ہے. گڑا پو بھی خدا دا بنو امیہ تے ہے نہیں کوئی نہیں. ایسے لئے یہودی نے جڑے تیرے گھر وچ وڑ گئے نے تے ہر کسی دے گھر وچ وڑ گئے نے اور مینوں دس بنو امیہ ہیں کوئی نہیں انہاں واسطے جماعت ہاشمیہ بنائی ہے. یہودی گھر گھر وچ وڑ گیا انہاں واسطے جماعت ہاشمیہ کیوں نہیں بنائی ہے؟ اگر آکھے حسین یزید نال لڑیا تیرے بقول تو میں پوچھنا سید الانبیاء یزید نال لڑے نے کہ یہودیاں نال لڑے نے؟
تے نانے دی سنت ادا کیوں نہیں کرنا ہے؟ وہ سمجھ آ رہی نہیں؟ انہوں کیا خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری۔ سنو او مسلمانوں، یہودیاں دے نظریات بڑھ گئے جے۔ یہودی سمجھتے سن نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، چند دن جہنم میں ہم نے جانا ہی نہیں، اگر جانا ہے تو چند دن جانا ہے، پھر آ کے واپس۔ اللہ نے قرآن اج فرمایا اچھا تسی اللہ دے سجن ہو، اللہ دے محبوب ہو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو ذرا مرنے کی آرزو تو کرو۔ کیوں؟ جدو تسی کہندے ہو اسی اللہ دے سجن، اللہ دے بغیر مرن تو ملدا نہیں، تے پھر مرن دی تمنا کرو تاکہ اپنے محبوب نو پہلو ملو۔ لیکن اللہ فرماندا ہے انہاں کدی موت دی تمنا نہیں کرنی، کیوں؟ انہاں دی تمنا یہ رہندی ہے لو یعمر الف سنہ، یہ چاہتے ہیں 1000 سال جیوندے رہیے۔ ہن سن، یہودیاں دا اے نظریہ ہے جہنم جانا ہی نہیں، تے میں آنکھیں تے حسین پاک دے بیٹے بیمار کربلا حضرت امام زین العابدین دا نظریہ سنا دے، پتہ چلے سید یہودیاں والے نظریے نہیں رکھ دے ہوندے، سید محمد کریم والے نظریے رکھ دے نے۔ سناواں ذرا بولو چا۔ پہلا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نظریہ، اللہ دا قرآن ترائے تھان دے 3 سورتاں دے اندر پروردگار فرماوندا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ محبوبہ فرما دے قرآن ترائے تھاواں تے آیا ہے، سورہ انعام دے اندر آیا ہے، سورۃ یونس دے اندر آیا ہے، سورۃ زمر دے اندر آیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوبہ قل تسا فرما دو انی اخاف، میں ڈرنا ہوں، بے شک میں ڈرنا ہوں، کوئی شبہ والی گل نہیں، میں ڈرنا ہوں ان عصیت ربی، اگر میں اپنے پروردگار دی نافرمانی کر بیٹھا، اگر اپنے رب دے خلاف چل بیٹھا، عذاب یوم عظیم، بڑے دن دا عذاب، قیامت دے دن دا عذاب مینوں کدھر نہ پہنچے، میں ڈرنا وا، اگر اللہ دی نافرمانی کراں گا تے میں قیامت دے دن دے عذاب تو ڈرنا وا۔ یہودی کہندے سن اساں ڈردے نہیں، جانا ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ تو انہاں نو اپنا عقیدہ دس دے، میں تے ڈرنا وا، اگر نافرمانی ہو گئی تے عذاب ملے گا، میں ڈرنا وا۔ معلوم ہویا یہودیاں والا نظریہ کسے مسلمان وچ نہیں ہو سکدا ہے، کوئی مسلمان دے اندر اگر نظریہ ہوے گا تے محمد کریم والا ہوے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، استاذ العلماء، عظمت اسلام، عظمت شریعت مصطفیٰ۔
اکبر بولو 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 سبحان اللہ آپ ایک سجنا اللہ 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 امام زین العابدین دا فرمان سناؤں لگا حوالہ آنکھ نال تک 12 تقریرہ 13 تقریرہ 14 تقریرہ نہیں تاریخ دمشق الکبیر 80 جلدان دی کتاب ایک جلد تیرے سامنے امام زین العابدین دے حالات لکھیا ہے آپ جیسے وضو فرمان دے سنا دینا اونچی بولے لانتی ملا سن کے اپنی تباہی لا بیٹھا یہ ساتھ تک ان پلیتی پھیل گئی ہے بارش ساری سوٹ گئی ہے تو تامی تھلے غسل نہیں توجہ حضرت امام زین العابدین جس ویلے نماز دا وضو فرماؤں دے رنگ مبارک پیلا دے پھکا پہ جاندہ سی کسے آکھنا سونا کریم رنگ پیلا کیوں پہ جاندہ ہے فرماندے سن تو انہوں پتہ کوئی نہیں تو انہوں اندازہ کوئی نہیں کیڑی ذات دی بارگاہ دے اندر کھلون لگے آئے نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ دیا گھر نو اگ لگ گئی گھر نو اگ لگ گئی امام زین العابدین نماز نہیں توڑی نماز تو فارغ ہوئے پھر خیال آیا عرض کی تھی تو انہوں اگ جسے لگی ہے کوئی پتہ نہیں لگا فرمایا میں اگلی اگ دے خیال اچھ کھلوتا رہا ہوں میں نو پچھلی اگ دا پتہ ہی نہیں رہا لاکھ لعنت جڑا کرسی یہودیت دے بیٹھا ہے یہ سمجھ بیٹھا ہے میں پاک ہاں امام زین العابدین یہ سمجھدا میں نو تھڈو جنت جہنم کچھ نہیں آکھنا یہودیاں تو امام زین العابدین وہ نماز دے ایڈا پیارا سید ہائے 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 اور مارو مرے ایڈا پاک سید تے ایڈا پیارا سید انہوں نماز دے اندر جہنم دے خیال ہے جہنم دے ڈر تے خوف اچھ کھلوتے نے ایتھے آگ لگ گئی یہ پتہ ہی کوئی نہیں ایویں تے وہ بھی سید ہے جنہیں آکھا دنیا نو لوکاں نو خوشحالی دیو خوشحالی دیو ایس جہان دے سامان دا پتہ ہے تے اگلے جہان نو تھڈو مندہ ہی نہیں وہ سید ہے ہن امام زین العابدین نو سید منیے کہ یہ ہو جا منحوس نو منیے ہوئے بولتے نہیں ذرا اونچی بولو سنو ہاں سید پاک ہوتا ہے سید پاک ہوتا ہے کہندے نہیں ویکھو تھان دے اوتے انہاں دا جھوٹ پیراں تے نکل آوے گا کی کہندے نے سید بولو پاک ہوندا تے نال کہن گے میاں سید جنہ مرضی گندا ہوئے نا دیکھو بخشوات سکتا ہے کہ میں مثال دیں گے کہ پانی نالی دا جنہ گندا ہوئے نا اگ تے بجھا سکتا ہے یہ تساں کدی مثال سنیے جو میں یہ تواڈے علاقے پہلی بار آ رہی یہ عام چل دی کی آنکھ دینے میاں سید جنہ گندا ہوئے بخشوا لے گا کیوں کیوں گندی نالی دا پانی ہوئے جنہ مرضی گندا ہوئے آگ تے بجھا چھڑ دے اور دیکھو جھوٹے میں نکل رہا ہوں ادھروں کہنا سید پاک ہوں ادھروں کہنا گندا ہوں گندا ہو بخشوا لے گا پاک بھی کہی جاندے نے گندا بھی کہی جاندے نے سبحان اللہ کیونکہ دلوں پاک آکھا جائے پھر گندی نالی دا پانی کہی جاندے نے بولو کہی جاندے نا گندی نالی دا پانی سید نو تشبیہ دے رہے ہیں گندی نالی دا پانی گندی نالی دا پانی پلیت ہوتا ہے کہ پاک ادھروں پاک کہنا
ادھروں کہنا گندی نالی دا پانی ہے، برا سید ہوئے تو گندی نالی دا پانی، گندا سید ہوئے تو گندی نالی دا پانی، آپ ہی کہی جاندے۔ ہن دس وہ پاک کدھر گیا؟ گندی نالی دا پانی تے پلیت ہوندا ہے، تے پلیت نال تشبیہ دے رہے ہیں۔ تے سجدہ دی بھی اج دے کیونکہ علم ہے کوئی نہیں، سکولی رہ گیا ہے، انہوں بھی سمجھ کوئی نہیں بھی میری تے بےزتی کری جاندے نے، مینوں گندا بھی کہہ رہے ہیں، مینوں پلیت نالی دا پانی بھی کہہ رہے ہیں، تے پھر پاکی میری کدھر گئی ہے؟ عقل ہوئے تو بھی بوتھے دے مارے نا مراد ہوئے دے نالوں مینوں نہ ہی تساں پاک آکھو چنگا ہے، چنگا پاک آکھی جاندے جے، گندی نالی دا پانی آکھی جاندے جے، مینوں پلیت آکھی جاندے جے۔ او جھلیا ہن سونا اے لانتی لوگ جڑے انجدے ہیں خوشامتی، اے چاندے نے اور سید گندی نالی دا پانی بن جائے تے پھر خوشامت نال پاک آکھیے نا۔ میں چاہنا تے اساں چاہنے ہیں پچھوں بزرگ ہوئی چاندے سن کی کہ سید گندی نالی دا پانی کیوں بنے، یہ آب حیات بنے، زمزم بنے، جدا نانا پاک یہ پلیت کیوں بنے ہوئے؟ بول دے نہیں جی، ہاں دسو جدا نانا پاک ہے۔ اور سنو اور میں تبصرہ کر کے تھوڑی غلطی انہاں دی کڈ دیاں، یہ کہندے ہیں سید پاک، توجہ نال تشبیہ دین کے گندی نالی، وہ جی گندی نالی دا پانی جڑا نا اگ تے بجھا سکتا ہے نا، تے سید جنہ مرضی پلیت ہوئے بخشوا تے لے گا، پلیت کہی جاندے اپنے منہ نال ایویں۔ اچھا ہن گندی نالی دا پانی دوستو آپ خود سمجھو، گندی نالی دا جڑا پانی ہے وہ اگ پاویں بجھا لیندا ہے، کپڑے تے پلیت کر چھڑدا کہ نہیں کردا؟ جسم نو پلیت کر دیندا تے پھر یہ جڑا کہہ رہے ہیں سید نو گندی نالی دا پانی، او دا مطلب تے پھر یہ نکلیا بھی سید تو پرا ہی رہنا چاہیے۔ کیوں؟ جی میں گندی نالی تو دور رہن دا حکم ہے، کدھر کپڑے نہ خراب ہو جان، تے پھر گندے سید تو بھی دور رہنا چاہیے، کدھر بندہ مسلمان گندا نہ بن جائے۔ اور میرے چھوٹے حضرت صاحب قبلہ نے سونی گل کی تھی، آپ کو سناواں حکمت۔ آپ نے فرمایا سید پاک ہوندا؟ آپ نے فرمایا دسو اگر سید استنجا چھڑ دے تو پاک رہے گا؟ کیوں بھائی؟ سید استنجا نہ کرے، سید غسل نہ کرے، غسل فرض ہوئے سید تے نہ کرے، نماز پڑھو گے وہ مگر جیڑے سید دے غسل فرض ہوئے وہ مسجد وچ وڑ سکدا ہے، نماز پڑھ سکدا ہے، قرآن نو ہاتھ لا سکدا ہے؟ بول دے نہیں کیوں؟ بولو اگر تانوں پتہ لگ جائے بھی 5 نمازاں سید نے ساڈیاں بغیر غسل تو پڑھائیاں نے تے کی آکھو گے؟ ہاں دسو کی آکھو گے؟ بہت اچھے سید ہے کیونکہ پاک سے ساڈی ہو گئی، ایویں آکھو گے؟ بول دے نہیں۔ اور اگر سید جان بوجھ کے یا کوئی مسلمان جان بوجھ کے ایک نماز بھی بغیر غسل تو پڑھے تے صحیح سمجھے جائز سمجھے پڑھنا کافر۔ ہن دسو سید غسل فرض ہوئے مسجد دے لاگے نہیں جا سکدا، کعبے دا طواف نہیں کر سکدا، قرآن نو ہاتھ نہیں لا سکدا، اپنے نانے پاک دے روضے نو ہاتھ نہیں لا سکدا، ایک غسل فرض ہو جاوے آپ ہی کہہ رہے ہیں پلیت ہو گیا ہے، وہ بھی سمجھ رہے ہیں میں پلیت ہو گیا وہاں،
مسجد نہیں بڑھ سکتا، حالانکہ مسجد جتھے بیٹھے ہو ایک ہی ہے، ایک زمین ہے، ایک مٹی ہے، اینو کسے مسلمان نے نیت کیتی ہے اللہ واسطے وقف کرن دی، اے نال یہ پاک ہو گئی۔ توجہ ذرا او سجنا، اے مٹی پاک ہو گئی۔ سید ایک حکم رسول دا چھوڑے غسل کرنا والا وہ ایڈا پلیت ہو جاندا ہے، مسجد نہیں بڑھ سکدا۔ مسجد اے دا مطلب ہے او دے نالوں مٹی بھی چنگی بن جاندی ہے جے ایک حکم رسول دا چھوڑے۔ اور سجنا اگر سید ایک حکم رسول دا چھوڑے وہ پاک نہیں رہ سکدا، تے جے سید ساری شریعت چھوڑ بیٹھے پھر پاک کے میں رہ سکدا ہے؟ معلوم ہویا جھلیا سید پاک نہیں، اصل شریعت رسول دی پاک ہے۔ اے دے اندر بھاویں میراسی بھی آ جاوے وہ بھی پاک ہو جاندا ہے، بھاویں ارائی بھی آ جاوے وہ بھی پاک ہو جاندا ہے، بھاویں پیر سیال بھی آ جاوے وہ بھی پاک ہو جاندا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ ورنہ اگر تعلیم اسلام دی ہوتی تے ایک گل کر دے کہ جی امتی ہو، امتی دا جا مرید ہویا سیدہ، وہ تینوں تمیز نہیں، تینوں تمیز نہیں۔ انہاں دے نانے دی وراثت جس گھر تو لبے گی انہاں نوں لینی پینی۔ بولدا نہیں۔ بلے شاہ کون ہے؟ بلے شاہ نوں جان دیو؟ قصور والا بلے شاہ کون ہے؟ بولو بولو اونچی آواز نال۔ تے پیر کون ہے اوندا؟ ارائی بابا عنایت شاہ قادری۔ آپ مفتی سن زمانے دے، بہت بڑے عالم سن، رسول دی شریعت دے خط ہیں، پاک نبی جو آپ وسیا ہے کہ بلے شاہ نو پتہ لگا میرا نانا ایتھے واسطہ ہے۔ آئے آئے تے کی فرماندے نے؟ کسے آکھیا بلے آ جا ارائیاں دا مرید ہو جائے، سید ہو گئے، ارائیاں دے بوئے جا ڈگے۔ سید قدردان سی، شریعت سمجھانا والا سی، اپنے نانے دے راز سمجھانا والا سی۔ آپ فرماندے نے بلے نو سمجھاون آیاں بھیڑا تے بھر جائیاں، بلے نو سمجھاون آیاں بھیڑا تے بھر جائیاں، بلے امن لے کہنا ساڈا کھیڑا چھڑ دے رائیاں۔ تے بلے شاہ کی جواب دیتا، بلے نو جو سید آکھے وچ جہنم جائیاں، بلے نو جو ارائی آکھے جنت پیگا پائیاں۔ اللہ اکبر۔ توجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ ہن کیوں بابے بلے شاہ نے فرمایا مینوں جڑا سید آکھے گا وہ جنت جائے گا، تو جنت مینوں ارائی آکھے تو جنت جائے گا؟ پتہ سی کہ اگر میں ارائی جنتی بن گیا رسول دی نسبت نال، کیویں رسول دی شریعت تے چل کے، رسول دے دین تے چل کے ارائی ہو گیا جنتی، تے ہن مینوں جنت لبھی ہے انہاں دے در تو۔ اگر میں ارائیاں تو وکھرا ہوندا نہ مینوں لبدا تو ہو سکتا ہے میں جنم ڈوب جاندا، تو کیونکہ مینوں جنت لبھی ہے ہن ارائی دے در تو، لہذا چلیو جے تساں جنت لینی ہے نا تے بلے نوں سید نہیں آکھنا،
ارائی آکھنا ہے ارائی آکھنا ہے معلوم ہویا ولی اے ہوئی سبق دے گئے کہ نسب نہ کے رکھی محمد دی شریعت نو اگے رکھی آنکھوں دے قلندر اقبال دی زبان سنو سادہ قلندر اقبال فرماندہ ہے نسل مسلم کی نسل مسلم کی اگر مذہب پہ مقدم ہو گئی توجہ ہے بولو بولو نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک رہا گزر فرماندے نے نسل نو اگے سمجھنا مذہب نو پیچھے رکھنا سمجھنا عزت اصل نسل نال ہے مذہب دین نال نہیں اقبال فرماندا ہے یہودیاں دا نظریہ ہے مسلماناں دا نظریہ ہے وے نسل نہیں کم دیندی جنہ چر پاک محمد دی شریعت نہ ہووے ادھر ویکھو اللہ دا قرآن سنا قرآن سناواں تے پھر ایک گل امام زین العابدین دی سناواں گا حسین دی لڑی دی ایک سناواں گا امام حسن مصنع امام حسن دی لڑی دی تاکہ پتہ چلے اج دے مقالے جڑے نے یہودیاں دے نے یہ اہل بیت دی طرفوں نہیں آئے او بولو اہل بیت کی طرف وہی گل آئی ہے جڑی اساں سنانے ہیں اساں کرنے سناواں اے میرے ہاتھ اللہ دا قرآن ہے ذرا نظر مار اونچی آواز نال ادھر ویکھ سامنے قرآن سورہ احزاب کھولن لگا کیڑی سورت اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ اللہ اکبر اللہ اکبر لاؤ میرے سنو اور توجہ قرآن سنو سناواں ہائے 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 ارشاد ربانی نے فرمایا یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلك علی اللہ یسیرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما اللہ فرماتا ہے اے نبی دیاں گھر والیاں اللہ اللہ تو نبی دیاں گھر والیاں سیدہ خدیجہ نے سیدہ خاتون جنت دی اماں پاک نے وہ بول لے ہو سیدہ خدیجہ اللہ فرماتا ہے نبی دیاں گھر والیاں اگر تواڈے وچوں کسے نے بد کم کیتا برا کم کیتا تو کی ہوئے گا یضاعف لها العذاب ضعفین
میں حدیث نہیں پڑھ رہا جنہوں ضعیف کہہ دیا. نبی کی گھر والیوں کی خطاب اللہ کا، یا نساء نبی، نبی کی گھر والیاں اگر تھوڑے چوں کسے نے بد کم کیتا کی کرانگا یضاعف لها العذاب ضعفین. یہ میں قاری جی قبلہ قاری اجاز صاحب میں نہیں کیوں جی تو انہوں کی ہوئے گا؟ فرمایا دگنا عذاب. فرمایا اگر تو ساڑھے تو کسے نے برا کام کیتا تے دگنا عذاب دیاں گے، دگنا. دوسرے لوکانو ایک عذاب ہونا ہے تو انہوں دورا ہونا ہے. وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّا تے جے تواڈے وچوں کوئی نبی دی تابعدار فرما بردار رہی، اللہ دے احکام دی پابند رہ گئی تے اساں کی کران گے؟ نوتہا اجرہا مرتین، اساں انہوں اجر و ثواب بھی دگنا دینا گے. ہائے 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 اللہ. قرآن دی آیت پہ دس دیئے اور اصول تے قانون بھی یہ ہوئی بن گئے کہ جنہ کوئی بہتا قریبی ہوئے گا نا او دا انعام بھی زیادہ ہونا ہے تے او دا عذاب سزا بھی بہتی ہونی. ادھر بیکھو مثال دینے قانون دنیا دے دی مثال دینے سمجھان آستے. اگر کوئی بادشاہ دے کھوڑ بیٹھا ہوئے نا تو ساہ بھی نہیں لیندہ. بادشاہ دے کھوڑ بیٹھا ہوئے نا تو اچھی ساہ بھی نہیں لیندہ. تے جے دور بیٹھا ہوئے تو گاڑا بھی کٹی جاندہ ہے. لیکن انہا بھی ضرور ہے جے اچھی ساہ نہیں نہ لیندہ تو انعام بھی انہوں لب دینا. گانا کٹنے والے تو نہیں نا لب دے، دور بہن والے. یہ قانون ہے جیڑا جنہ قریبی ہوئے گا انہا ثواب عذاب دا بہتا حقدار بنے گا. اللہ قرآن فرماندہ ہے نبی دیاں گھر والیاں تو ساجے نیڑے بولدہ نہیں. اگر تواڈے تو بدی ہوگی بالفرض، یہ نہیں کہ اتھے ہو سکتی، اتھے کی ہونی سی. اللہ نے انہوں نے محفوظ رکھا، معصوم نہیں محفوظ. اللہ نے ان کو معصوم نہیں بنایا لیکن محفوظ رکھا. کیوں؟ آخر اس کے محبوب کی گھر والیاں ہیں. تو اللہ فرماتا نبی دیاں گھر والیاں تواڈی جزا بھی زیادہ تے سزا بھی زیادہ. اگر کوئی آکھے کہ یہ تے حضور دیاں گھر والیاں واسطے ہے نا، اہل بیت رو تے چھٹی ہے نا، وہ تے جو مرضی کرنا انہوں آکھاں گے لانتیا تو قرآن دا منکر بن گئے. یہ کیویں ممکن ہے کہ نبی دیاں گھر والیاں واسطے تے اتنی سختی آ گئی تے اہل بیت واسطے تھڈو چھٹی ہوئے نعوذ باللہ جو مرضی کر دے رہے. اگر کوئی آکھے جی نبی دیاں گھر والیاں واسطے سختی اس واسطے آئی ہے کہ وہ گھٹ عزیز نے، گھٹ پاک نے، یہ بہتے پاک نے، انہاں واسطے تاں سختی نہیں آئی کہ کفر ہے. جتھے پاک توجہ جتھے پاکی بہتی آوے گی اتھے تو مطلب صاف نکلے گا جتھے پاکی بہتی آوے گی اتھے گناہ نیڑے نہیں ہونا. تے ہن میں دورے عذاب والی گل امام زین العابدین تو سناواں. اہل بیت بیبیاں پاکاں نہیں کھڑی. انہاں قرآن پڑھیا تے قرآن کیونکہ بیبیاں پاکاں دے بارے دس رہا دورے عذاب دا تے دورے جزا دا دورے ثواب دا. تو اتھوں پتہ لگدا ہے کہ جو بھی اللہ دے محبوب دے قریبی لوگ نے انہاں نوں بڑی احتیاط نال رہنا پینا. وہی قانون بیبیاں والا ادھر چلے گا.
یہ تفسیر یہ قرآن دا معنی سمجھنا اسی طرح آکھو تو امام زین العابدین تو سناواں، پھر وعدہ کیتا ہے حسین دی لڑی تو بھی سناواں تے حسن دی لڑی تو بھی سناواں۔ کاش کے سجدہ نو اپنے بزرگاں دی تعلیمات معلوم ہوتی ہیں۔ سنا دیاں؟ بولو بولو۔ اچھا لطف دی گل ہے کہ امام زین العابدین دا جڑا فرمان سنان لگا وہ شیعہ دی وڈی کتاب سنان لگا۔ ساڈی بخاری شریف شیعہ مذہب دی اصول کافی میرے ہاتھ یہ انہاں دی بخاری ورگی، نہج البلاغہ انہاں دا قرآن توتے تے آ جڑی بخاری دے نال دی اے دے وچ سن امام زین العابدین دا فرمان، اور پھر عجیب گل لیا امام علی رضا بھی نال، یعنی 12 اماموں میں توجہ ہے، بولو کتنا نمبر باب سی؟ 88۔ لو سنو مسلمانوں سناواں، ادھر ویکھ سجنا، اصول کافی فروع کافی دا حصہ نہیں، اصول کافی یعنی عقائد دا باب، اصول کافی باب نمبر 88۔ حدثنا احمد بن عمر الحلال قال قلت لأبي الحسن اخبرني عمن عاندك ولم يعرف حقك من ولد فاطمة رضي الله عليه السلام هو وسائر الناس سواء في العقاب، فقال كان علي بن الحسين يقول عليهم ضعف العقاب۔ شیعہ مذہب دراوی کہندا ہے میں امام علی رضا نے پوچھا حضور دسو تسی امام یعنی شیعہ مذہب تسی امام تے جڑے دوسرے سیدہ خاتون جنت دی اولاد یعنی تواڈے بھرا ہو گئے تے دوسرے رشتہ دار ہو گئے وہ تانوں امام نہیں مانتے، تسی امام ہو وہ تانوں کوئی سید امام نہیں مانتا، سیدہ خاتون جنت دی اولاد چوں تے دسو کیا اس بندے نو تے دوسریاں نو تواڈی امامت نہ منن دے اوتے جیڑا عذاب ہونا ہے وہ برابر ہونا؟ آخر امام علی رضا نے فرمایا، زین العابدین فرماتے سن یقول علیہم ضعف العقاب، سید زادہ ہوئے تے علی رضا دی امامت نو نہ مننے تے زین العابدین فرماندے سن انہوں دگنا عذاب ہونا ہے، سید نو علی رضا پاک دی امامت نو نہ منن تے دگنا عذاب ہونا ہے۔ یہ شیعہ مذہب دی کتاب میں لکھیا سید زادے نو دگنا عذاب ہونا ہے۔ انہوں ایمان نال دس امام زین العابدین فرمان کہ علی رضا دی امامت نہ منن دے اوتے دگنا عذاب ہونا ہے، تو کی خیال ہے شریعت رسول نو نہ منن دے اوتے ایک عذاب بھی نہیں ہونا؟ یہ نظریہ کتھوں آیا ہوئے؟ سمجھ نہیں لگی نے؟ یہ دا مطلب ہے پھر عقیدہ یہ نہ ہوئے کہ سید نو تھڈو عذاب نہیں ہونا، عقیدہ یہ بنتا ہے سید نو دگنا عذاب ہونا ہے، اٹھا کام کرے گا تو توری سزا پائے گا۔ امام زین العابدین دا قول اتھے نقلے تے ہن سنانا امام حسن دے پتر دی گل، یہ اپنے مذہب دی کتاب ہے، وہ دوسرے مذہب دی سی، وہ میں کیوں سنائیے بھی تاکہ کیونکہ تساں سمجھدے ہو کہ جڑے شیعہ نے وہ اہل بیت نے بہت ادب کردے نے، بہت ادب کرن والے انج لکھ رہے ہیں۔ یہ ہن نفرت رکھو، وہ شخص کہنے لگا تساں رسول دے رشتہ دار جے، آخر تہاڈی رشتہ داری تعلق ہے؟ آپ نے فرمایا بے وقوفا، اگر دین تو بغیر نبی دا رشتہ کوئی فائدہ دیندا ہوندا
تے ابو لہب نو فائدہ دینا سی وہ چاچا رسول دا جے او جہنم جا رہا ہے تو پتہ چلیا دین تو بغیر کسے نو کوئی فائدہ نہیں مل سکدا اصل دین ہے جے دین آ جاوے گا تے نبی دی شفاعت بھی مل جائے گی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق عظمت دین مصطفیٰ عظمت شریعت مصطفیٰ قربان جاواں یہ اہل بیت دے گھر دے سبق نے یہ یہودی سکول دی چارٹر نہیں یہ اہل بیت کے سبق فرمایا ساڈے نال پیار کرنا ہے تے اللہ واسطے کرو ساڈی ذات واسطے نہ کرو اگر اللہ دے بن کے رہیے تو پیار کرو اللہ تو ہٹیے دین تو ہٹیے ساڈے نال نفرت انہیں آکھیا حضور تسی رشتہ دار فرمایا بے وقوفا جے رشتہ داری دین تو بغیر فائدہ کر دی تے ابو لہب جہنم جاندا چاچا رسول بول دے نہیں اساں تساں تے جو مرضی کیتی جاوے اساں نے واجب الاحترام تے جنتی ہے یہ ہوئی کفر ہے کہ دین دا جڑا اصل جو کچھ ہے انہوں سارے نوں مکا کے رکھ دیتا ہن اگلے لفظ ویکھ آپ نے فرمایا واللہ سنو عقیدہ سنو عقیدہ مسلمانہ فرمایا اللہ دی قسم اساں ڈرنے ہاں اگر ساڈے چو کوئی نافرمان ہویا تو انہوں دگنا عذاب لبے گا تو فرمایا اگر کوئی فرما بردار بنے گا تو انہوں دورہ ثواب لبے گا معلوم ہویا اہل بیت سب یہ ہوئی سمجھ دے سن کہ جو قرآن آیا ہے دگنے عذاب ثواب دا وہ خالی بیبیاں واسطے نہیں سارے سجدہ واسطے سب سجدہ واسطے ہن دس قرآن تے اہل بیت نے دسیا اٹھے کم دی سزا سید دی بہتی اساں کی سمجھی کھڑے ہاں سید جو مرضی کرے نو کچھ ہونا ہی ایویں تے دس اپاں دے قرآن دے دشمن مخالف بن گئے اسی تے اہل بیت دے خلاف چل رہے بول دے نہیں ہاں اساں تے پھر دا مطلب ہے اپنے قرآن بڑائی کھڑے اپنے عقیدے بڑائی کھڑے اصل نو چھڑ ہائے 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 امام علی رضا دی گل سن یہ اعلی حضرت نے بھی اپنے فتاوے سنان لگا اعلی حضرت بریلوی نے بھی لکھی سناواں بولو 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 امام علی رضا امام موسیٰ کاظم دے بیٹے سن امام علی رضا تے انہاں دے بھائی سن حضرت زید امام علی رضا دے بھائی سن حضرت زید امام زین العابدین دے بیٹے زید ہور نے امام موسیٰ کاظم دے بیٹے زید ہور نے امام زید جڑے کہ امام موسیٰ کاظم دے بیٹے نے نا امام علی رضا دے بھائی نے انہاں دی گل سناون لگا انہاں خروج کیتا سی مامون دے خلاف تو بھائی نے سمجھایا امام علی رضا نے فرمایا گل سن دھوکے چ نہ پے دھوکے چ نہ پے تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ سیدہ دی آل جڑی ہے وہ سب بخشے نے فرمایا دھوکے چ نہ پے یہ جو کچھ آیا ہی حسن حسین واسطے آیا اللہ یہ حسن حسین نال خاص ہے سارے واسطے نہ سمجھی پٹھا کام کرے گا تے دوری سزا لبے گی پھر نہ آکھی میں جا رہا ہوں
معلوم ہویا یار جڑا اساں عقیدہ بنائی بیٹھے ہیں سید بخشیا تے پاک تے کچھ بھی نہیں ہونا تے فلان جو کچھ پل بنائی بیٹھے ہیں یہ ساڈے اپنے یہ قرآن دے بھی خلاف ہے، حدیث دے بھی خلاف ہے، سلف دے بھی خلاف ہے، اہل بیت دے بھی خلاف ہے. بولو ہاں یہ جھوٹ دی کہانی آپ جوڑی بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. ایک فرمان رسول سنا دیا تاکہ وعدہ پورا ہو جائے. قرآن بھی سنا دیتا، اہل بیت دے فرمان بھی سنا دیتے، ایک پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا دینا. بولو اللہ اکبر و کبیرہ. لو جی الادب المفرد امام بخاری دی حدیث صحیح یا حسن ہے، دو مقام تے آئی، ایک مقام تے مختصر، ایک کے اندر مطول. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر نو فرمایا اجمع علی قومکا، عمر اپنی قوم کٹھی کر قریشی. میں خطاب کملی والے آقا نامدار صرف اپنی قوم قریشی انصار نہیں، صرف قریشیاں نال خطاب فرماؤنا سی جنہاں دے اندر اہل بیت بھی سن سارے تھا. آقا نامدار مخصوص گل کرنا واسطے ایک علیحدہ مکان کے اندر بلایا. حضرت عمر کو فرمایا جا سارے نو سد لیا، اپنی برادری سد لیا، اپنی قوم سد لیا. اور سجنا جڑا وہ خطاب مدنی سرکار نے اپنے انو خاص فرمایا سی وہ نا چیز تینوں سنان لگے تھے. حضرت عمر بن خطاب نے جمع کیتے سارے انصاریاں نو پتہ لگا. انصاری کٹھے ہو کے انہاں آکھیا ہویا جی حضور سرکار کوئی وحی آئی ہے، قریشیاں دے بالے سرکار گل کرنی. ادھر ویکھ کوئی سجیوں کوئی کھبیوں کن لا کے کوئی ویکھن لگ پے. دیواراں سن جویں جلسے دے اندر تھا نہ ہوئے، باہروں کھلو کھلو کے ویکھدے نے. انصاری ویکھن آ گئے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم توجہ، آپ نے فرمایا تو دوجا دے نہیں، صرف تواڈی قریشی نے. عرض کیتی حضور صرف اپنے ہی نے، کوئی غیر بندہ نہیں. حضور نے فرمایا کی فرمایا ان اولیائی منکم المتقون. فرمایا میرے قریبی، میرے دوست، میرے سجن، میرے بیلی وہ صرف تواڈے جو پرہیزگار نے. قریشی وچ بیٹھے نے، اہل بیت وچ بیٹھے نے. حضور فرماندے نے جڑے صرف پرہیزگار نے او میں محمد دے بیلی نے، میرے یار نے، میرے قریبی نے. ان اولیاء المتقون فین کنتم اولئک فذاک. اگر تسی پرہیزگار ہوو اے قریشیو سارے فبذاک، پھر تے ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے تساں میرے بیلی جے، پھر میرے بیلی جے. وَإِلَّا فَانظُرُوا، اگر تساں پرہیزگار نہیں فانظروا، پھر ذرا اپنے کیتیاں دے اپنے عملاں دے اوپر توجہ کرو، نظر ثانی کرو. میرے پرہیزگار جڑے ہون گے وہی میرے بیلی نے، دوجے نہیں جے. میرے وہی نے جڑے پرہیزگار نے، دوجے نہیں جے. اگر تسی پرہیزگار جے تو ٹھیک نہیں. ہن سید بھی وچ بیٹھے نے، سارے وچ بیٹھے نے. حضور فرماندے نے فانظروا، او غور کریا جے یہ نہ ہوئے جملہ سنو لا یأتی الناس بالاعمال یوم القیامہ
وَتَأْتُونَ بِالْأَثْقَالِ، فرمایا کدھر انج نہ ہوئے کہ لوگ قیامت والے دن میں محمد کول آن تے عمل لے کے آن اور تساں گناہاں دے پار چکی پھر. اللہ اے جڑا سید پاک ہوندا ہے او گل کتھوں آئی ہے؟ اے تے حدیث حضرت حضور فرما رہے ہیں یہ نہ ہوئے لوگ اعمال لے کر آئیں اور تم اثقال لے کر آؤ. لوگ عمل لے کے آؤ تساں گناہاں دیاں پنڈاں لے کے آؤ. انج نہ ہوئے فَيُعْرَضَ عَنْكُمْ، اللہ یہ نہ ہوئے تساں گناہ لے کے آؤ تے پھر میں منہ پھیر لوں. میں تساں گناہ لے کے آؤ قریشیو، میں منہ پھیر لواں قیامت نوں کہ تساں کیڑے کرتوت کر کے آئے. اللہ دسو حدیث رسول ایسا سمجھنے جی پاک حضور فرما رہے ہیں قریشی اہل بیت سارے وچ بیٹھے نے. یہ نہ ہوئے تساں لوگ عمل لے کے آؤ تے تساں گناہاں دی پنڈا پھڑیاں ہون تے تسی آؤ میرے حال تے میں محمد منہ پھیر لواں کی کروں. فیعرض عنکم، اعراض کر لیا جائے تم سے. معلوم ہوا سونیا واقعی یہ نظریہ کہ سید پاک ہوندا ہے تے انہوں شرع دی لوڑ ہی کوئی نہیں، یہ یہودیت ہے اسلام نہیں. بولو بولو یہ یہودیت ہے اسلام نہیں. آگے جو سمجھ کے نہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. اسے واسطے ہمیشہ مسلمانوں دا دستور رہا کہ کسے بھی خلاف شرع چلن والے سید دی تابع داری مسلمانہ نہیں کی. انہاں ہمیشہ یہی لبیا ہے کہ شرع دا پابند بزرگ لبو پاویں غیر سید تے او دے مگر چلو. سجدہ بھی یہ ہوئی کوشش کیتی ہے کہ او بندہ لبو جڑا نبی دی شرع دا پابند ہو. اللہ ایویں سچی دسیا جو میرے بھائیو. کسی نے کہا کہ جی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جب تک سید کفریہ عقیدہ نہ رکھتا ہو تو اس کی تعظیم کرنی ضروری ہے، اس کی تعظیم کی جائے گی. ایک دو عجیب گلاں دو کر دینے کہ کلام بزرگاں دا اعلیٰ حضرت دا بھی نہیں سمجھتے. پہلے انہوں نے یہ پوچھو بھی تو کی کہہ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے کی لکھیا؟ سید اگر کفریہ عقیدہ نہ رکھتا ہو، یہ مطلب ہے کفریہ عقیدہ رکھتا ہے تو پھر سور تو پیڑا ہے. اعلیٰ حضرت دے فتوے من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، جڑا مرتد دے کفر وچ شک کرے وہ بھی کافر ہوندا ہے، بھاویں مرتد سید ہوے تے بھاویں جیڑا مرضی. وہ سارا جگ جاندا ہے اعلیٰ حضرت نے کیڑے کیڑے سجداں دے خلاف فتوے دتے. مرتد جدوں ہو گئے تے اعلیٰ حضرت نے فتوے دتے. انہاں نوں پوچھ اے دس سید دا مطلب ہے کفر کر بھی سکدا ہے تے کیتے بھی ہیں تے اعلیٰ حضرت نے انہاں دے خلاف فتوے بھی ٹھوکے تے لائے نے. تے کم بختا تساں کیوں کہی جاندے جے سید پاک ہوندا ہے انی دیا جدو کفر کر لے گا وہ پھر پاک کیویں رہ سکدا ہے؟ دسو سید کفریہ عقیدہ رکھی کرا ہے تو سید کفر کر سکتا ہے، پھر کفر کر سکتا ہے تو کفر کر کے تو اسلام تو نکل جائے گا تو جانور ڈنگرہ تو بدتر ہو جائے گا، سور تو بھی بدتر ہو جائے گا. انہو عمل غیر صالح لیس من اہلک
اولئک ہم شر البریہ کا مصداق بنے گا کہ نہیں؟ اور سنو جڑا اسی کہنے ہیں نا اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے کہ سید اگر فاسق فاجر ہو گئے کافر نہ ہو گئے تو دی تعظیم او دا مطلب ہے کہ اگر گھر آ جاوے روٹی پانی خدمت جی میں ہوں دیئے عام مسلمان دے بھی بندہ کر چھڑا ہے او کرو لیکن او دے گناہ تے او دے فسق نال نفرت انہوں شریعت دی تقلید ہوتے تول کے شریعت دینی یہ فرض ہے یہ دا یہ مطلب نہیں کہ وہ جو کری جاوے تسی آنکھو ٹھیک ہے او دی تابداری ہے یہ اعلیٰ حضرت نے یہ کسے بھی مسلمان دا عقیدہ نہیں ہو سکتا اعلیٰ حضرت میری گل سمجھے کہ نہیں سمجھے ہون اوہی مولوی جڑا ہے انہوں پوچھ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے فرمایا کسے جگہ تھے کہ سید اگر حضرت امیر معاویہ نو برا بولے صحابہ نو برا بولے تو پھر بھی عزت کرو تو یہ مولوی انہوں نے آکے بول رہا یہ آپ بھی حضرت معاویہ نو گالاں کرنے والا ہاں گالاں کٹ دا کتا بھونکدا ہے نعوذ باللہ حضرت معاویہ نو آکے اے ہو جانے بارے ساڈا پیر باہو فرماؤں ہے فرمایا نال کسنگی سنگی نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائیے بچے کدی ہنس نہ تھیون کاواں دے بچے کدی ہنس نہ ہون بھاویں موتیاں چوگی چگائیے چھتر ماراں گا آج تو بعد جو سستی کی دی نعرہ تکبیر فتنۃ الاحلاس آپ نے فرمایا ایک فتنہ ہوئے گا چٹائیاں یعنی غربت دا تنگی دا منجیاں بھی نہیں ہون گیاں چٹائیاں تے لوگ سوندے ہون گے فتنۃ الاحلاس حرب و حرب پاجناس ہوئے گی تے جنگ ہوئے گی غربت تے جنگ ایک فتنہ آئے گا پھر اس دے نال ہی فتنہ آئے گا فتنۃ السرا خوشحالی دا فتنہ کیڑا خوشحالی دا فتنہ یار اٹھو خوشحالی اپنے اندر پیدا کرو چھوڑ تنگی تو تے یار جان چھوٹے یار خوشحالی دے اور سوکھے ہو دنیا تے آوے مار گئی غریبی سان پہلا فتنہ فرمایا غریبی دا تے جنگ دا ہونا ہے جڑے تھوڑا جب علم رکھن گے جس لئے حدیث میں پوری کروں گا تو انہوں سارا مطلب اپنے آپ ہی سمجھ آ جائے گا پہلا فرمایا غریبی دا فتنہ تے جنگ دا پھر فرمایا خوشحالی دا فتنہ پیسے تے دولت دا فرمایا تو وہ جڑا خوشحالی دا فتنہ ہونا ہے نا وہ ایک ایسا بندہ وہ فتنہ اٹھاوے گا
من تحت قدم رجل من اہل بیتی یزعم انه منی ولیس منی. فرمایا وہ فتنہ اٹھاوے گا ایک ایسا شخص جیڑا میری آل وچوں ہوئے گا، سید ہوئے گا، وہ گمان کرے گا تے آکھے گا میں سید ہاں، ولیس منی، وہ میرا نہیں ہوتا. خوشحالی دوسرے لفظ ہیں ترقی دا فتنہ اٹھے گا تے اٹھاون والا سید ہونا ہے. وہ آکھے گا میں سید ہاں تو میں نبی فرماندہ ہوں ولیس منی، وہ سید وہ میرا نہیں. ذرا غور کرنا. وَإِنَّمَا أَوْلِيَائِيَ الْمُتَّقُونَ، میرے سید اور میرے اللہ، میرے سید تے میرے قریبی صرف پرہیزگار ہیں. وہ ایڈا وڈا فتنہ اٹھا کے پھر سید کیویں ہوئے گا؟ ہائے 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 ہائے، اٹھاوے فتنے تے پھر آکے میں سید. فرمایا لیسا منی. ہاں رسول دا فرمان نہ ہو میری زبان وڑ دے صحیح نہ ہوئے اگر. اچھا پھر فرمایا لوگ صلح کرنگے، کٹھے ہو جانگے ایک ایہو جا بندے تھے جڑا انج لگے گا ویکھنے جویں پسلی دے اتے نا، پسلی دی ہڈی دے اتے گوشت پیا ہے، یعنی دبلا پتلا شخص ہوئے گا. پھر او دیتے لاکھ کٹھے ہو جانگے. پھر حضور نے فرمایا فتنۃ الدہیما، پھر بہت ہی اندھیرے اور تاریکی کا فتنہ ہوگا. دہیما کی جو تصغیر ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، یہ وڈا کرناستے مانے نا جی. بڑا وڈا اندھیرا ہوئے گا. لا تدعو احدا من هذا الامہ، ایسا عجیب فتنہ فرمایا وہ اندھیرے والا ہوئے گا، ظلمت والا، کہ وہ ہر ایک بندے دے منہ دے چپیڑ مارے گا، کوئی بندہ وہ دے تو بچن نہیں لگا، ہر گھر اچ بڑھ جائے گا. الا لطمتہ لطمہ فاذا قیل انقضت تمادت. جدوں کوئی آکھن گے یار مک چلیا وہ ہور ود جائے. بندے آکھن گے مک چلیا جی فتح، وہ ہور ود جائے. یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا، سویرے بندے مومن ہون گے اس فتنے شام کافر ہو جان گے. حتی یصیر الناس فسطاطین، فرمایا لوگ دو ٹولے بن جان گے. فسطاط و ایمان لا نفاق فی، ایمان دا ٹولہ ایک ایسا ہوئے گا وہ منافقت نہیں ہونی، اور دوسرا منافقہ دا ٹولہ ایسا ہوئے گا انہیں ایمان نہیں ہونی. جس لئے فرمایا اے حال بن جاوے اس لئے انتظار کرے جے دجال دا کل یا پرسوں آ جائے گا، اسے دن یا اگلے دن آ جانا. اے حضور نے فرمایا. اتھے ہوں جڑی گل میں سمجھا رہے ہیں، پہلا انہا میں اشارہ کر دینا. حضور نے فرمایا غریبی دا فتنہ تے جنگ دا، یہ 1857 دی جنگ سی. بندے بڑے ہی غریب سن تے انگریزاں نال جنگ ہوئی. پھر نال ہی فتنہ اٹھ پیا سید دے ہتھوں، او مسلمانوں انگریزی پڑھو دے خوشحال تے ہو نا. فتنہ تسرہ، حدیث رسول نہ ہوئے معمول. عجیب گل سونے نبی نے کی تھی یار. انج لگتا جی میں ویکھن رہے سن، ویکھن نہیں رہے سن، ویکھ کے لگدا کی ہے آپ ویکھ ہی رہے سن. ہن آپ فرماندے نے کہ وہ خوشحالی دا تے ترقی دا جڑا فتنہ ہونا ہے نا وہ سید اٹھاوے گا. انہوں پیدا کرنے والا فتنے نو کون ہونا ہے؟ سید ہونا ہے. رسول فرما رہے ہیں
عجیب گل ہے سونا فرما رہا ولے سمنی میرا نہیں ہائے 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 اب بولو یہ دسو سید کہہ کے حضور کیوں فرما رہے ہیں وہ میرا نہیں معلوم ہویا ہے یہ نظریہ رکھنا سید جو مرضی کرے رسول دا ارادہ ہے یہ بکواس ہے بکواس ہے جس لئے سید رسول دی شریعت دا دشمن بنے گا وہ نبی دا نسب ٹوٹ جاندے کوئی نبی دا رشتہ دار تعلق دار نہیں رہے گا نبی دا رشتہ دار ادو ہی رہ سکتا ہے جدو محمد دی شریعت دا وفادار ہو گئے ایڈی لعنت ایڈی کھلی چھٹی وہ رسول دا دشمن بنی جائے رسول فرمان میرا نہیں امتی آکھنے حضور دا ہی ہے حضور فرمان میرا نہیں یہ تھے سارے شارحین یہی لکھتے ہیں کہ حضور نے کیوں فرمایا لیسا منی کیونکہ وہ فتنے امت میں برپا کر رہا ہے اور جو فتنہ اٹھانے والا ہو اس کا رسول سے کیا تعلق ہو سکتا ہے گل نہیں سمجھ لگی اور اتھو پتہ چلیا جنہوں اسا ترقی ترقی کہنے ہیں خوشحالی کہنے ہیں حضور نے انہوں فتنہ فرمایا ہے یہ فتنہ ہی سی نا ترقی تے ہو گئی قسم ذات دی کر کے میں اکھاں نال ویکھیا کہ الف ننگی عورت جے دو ٹاکیاں اگے تے دو ٹاکی دو انگلاں دی ٹاکی اگے تے دو انگلاں دی پیچھے اے پچھلا جڑا نہیں گزریا 8 مارچ اسلام آباد چوک جتھے اذان نہیں ہو سکتی اتلے سپیکر اوتھے چوک ننگی عورت پولیس نو کٹی گئی جڑا مرضی اگو آیا کٹی گئی سارے بھجے پھر دن ایک کو میس ایٹم بم دے کے صدقے جاوا سبحان اللہ قسم خدا بخاواں تو ہاں دیکھ لا الف ننگی کوئی کپڑا تھگڑا ہوتے نہیں تے پولیس والے میں کہ یار مولویاں نو جس لے مرضی جنوں مرضی کٹ کے اگوں لا لیندے نے تے ہن او کیوں اگوں بھجیا پھردا ہے آ ویکھ لے انہوں پتہ ہے کہ جتھے چڑی نہیں پھڑک سکتی اتھے عورت چوک پھڑک دی پھر دی ہے یہ دا مطلب ہے وڈے بزرگ جڑے اتوں بیٹھے نے انہاں دی مہربانی جی انہاں دے مشورے نال ہی کام ہو رہا اونج نہیں ہو رہا ہیں آ ویکھ لا اوئے ہوئے 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 میرے خدا پاک اللہ میں ڈیرہ غازی خان دے علاقے گیا پرسوں تقریر تے اتھے ویکھیا ٹوپی والے برخے چھوریاں سکول پہ جان میرے کو رہا نہ گیا میں کہو پروردگارا پروگرام تے یہ آ بھی ستھا نہیں نہ رہے اور دیو توانو جلدی کا دی یہ پروگرام اصل مقصود یہ ہے رستہ وہ ہے ٹوپی والا برخا بھی انہیں آخیا آ جاوے لیکن اگے پہنچنا ایتھے آ پہنچنا ایتھے آ کیوں یار جے بدھو قوم وچ کوئی یہو جا بیٹھا غیرت والا جڑا آندا ہے میری دھی برخے چ رہے ٹوپی والے چل اس بدھو نو ایویں ہی لا لو بھئی آن دے آن دے اگلی محنت ساڈی تو آن دے کوئی حرج نہیں ٹوپی والا برخا آن دے اگوں کی حال یہ تے پچھلے دیکھو ساڈے میں تمہیں پتہ 52 سال دا ہو گیا میں 20 سال 30 سال پہلا جو حالات ویکھے سن قسم ذات دی کر کے آنا اے 20-30 سال بعد او دا بالکل الٹ ویکھ لیا بالکل الٹ یعنی اگر 20-30 سال پہلا
عورت جیڑی وہ خالی سر تو دوپٹہ اتارنا بھی بے شرمی سمجھدی سی تے معاشرے تو ڈردی سی تے ہن ستھن لا کے اسلام آباد چوک وچ کھلونا وہ باعث فخر سمجھدی ہے اور پوری دلیری نال ہاں جی انہیں حالات کی تبدیلی ویکھی اکھاں نال ویکھی تے یارو تبدیلی تے انج دن با دن آ رہی حالات تے ایتھے پہنچ رہے نے تے پھر ٹوپی والا برخا جڑا ہے وہ کیوں گوارا رستے وچ کیتا جا رہا ہے راہ دے اندر ٹوپی نا مراد قوم ساڈی ایمان نال عقل ایمان تو فارغ ہو گئی ہے اگر عقل ایمان ہوندا وے نا مرادا تو ویکھ تے صحیح جیڑیاں اتے پڑھ کے پہنچ گئیاں انہاں دا حال تے آوے تے راہ وچ ٹوپی والا برخا تو پوائی پھرنا خیر ہے او کس مقصد واسطے پھساون واسطے بہت اچھا اب ایک بار پھستے آوے نا ہاں برخا کی پھر تھگڑی نہیں رہن لگی برخا تو جی تیرے بول دیو کہ نہیں اس حدیث تے سنان دا کہ مقصد میرا او جھلیا اصل پاک نبی دی شریعت اصل اوہی پاک ہے او دے نال سید لگے پاک ہو جاندہ ہے میراسی لگے پاک ہو جاندہ ہے اگر اونوں کنڈ کرے تو سید بھی پلیت ہو جاندہ ہے تو ہر ایک پلیت ہو جاندہ ہے یہ ہوئی اللہ دے قرآن دا پیغام ہے یہ ہوئی ساڈے نبی دا پیغام ہے یہ ہوئی تمام بزرگان دا پیغام ہے اسے دے اتے ہی ساڈے سارے مسلمان رہندے سن بہت اچھا ساڈے برا نے فرمائش کی تھی بے غیرت دی یاری نالوں میاں صاحب دا جنے شیر سنا آپس میں بیٹھے ہیں اللہ معاف کر دیں شیر میں تو ان سنانا لیکن ہون جیڑی نوبت پہنچ گئی ہے نا جتھے ہون او حال ہونا ہے تو اٹھا جیڑا ادھر ویکھو جیڑا حیات غیرت دی گل کرے گا وہ سب تو بڑا ایتھے بغیرت شمار ہوئے گا جیڑا بغیرت جیڑا جنی مرضی بغیرتی زیادہ تو زیادہ بغیرتی دی دعوت دے گا نا انہوں آکھن گے یہ غیرت دا امام ہے یہ میں قسمیہ حالات انہیں الٹ ہو گئے جی اللہ اکبر اور مراتب شاہ تو مدثر شاہ انہوں نے بچیاں پہلوں سکول جاندیاں سن تو میرے حضرت صاحب قبلہ دا سبق پہنچیا تو انہوں نے غیرت لبی تو بچیاں گھر بٹھا لیں تو ہونوں کی کہنے لگ پہنے اللہ معاف کرے مسل ترقی پشاں پہ جاندی ہے میں نے کسی آکھے جی تو اڈنر فلانا سی تو وکرا ہو گیا میں کہا حضور اسانو حالے اپنے اندر کمی لگ دی پئی کہندے کیوں میں کہا میں تو بیٹھا منتظر بھی امام مسلم والا کام کدوں ہونا ہے کیونکہ وہ تھڈو ہی کلے رہ گئے سن امام حسین نو خط کنے گئے سن کنے ہزاراں خط گئے سن سچی دسی ہے کربلا اج کنے رہ گئے سن بولو تو صحیح نا میں کہا پتر پرانی ایویں ہوندی آئی اساں بھی انہاں دے راہ تے ٹرے پتہ نہیں کہ بن گیا سمجھ لگی تے اس میں مراتب وہ میرا شاگرد سی اس میں آخیا ہوں آگے یہ جڑے سید زادیاں دے حوالے دیندے نا استاد یہ نہیں دینا چاہیے یہ سجدہ دی بےزتی ہوندی ہے تو میں کہا پہلے تو خود دیندا سا جس لئے میرے نال ہوندا سا اس لئے خود دیندا سا
ظالمہ جیڑا کفر نو پسند کرے اونوں جیڑا سمجھے اے رسول دا رشتہ قائم ہے دا وہ خود مرتد ہو جاندا او دی عزت نو رسول دی عزت او دی بے عزتی نو رسول دی بے عزتی سمجھنا کفر ہے جیڑا مسلمان ہوئے اسلام تے روے دین حق نو حق سمجھے اس دی عزت اس سید دی عزت رسول دی عزت سمجھو ورنہ پھر یہ ہوئی سمجھو جڑا میاں صاحب فرما گئے سنا دیاں آپ فرماندے نے بے غیرت دی یاری نالوں سنگ کتے دا چنگا بے غیرت دی یاری نالوں سنگ کتے دا چنگا او بے شرمی دے مرغے نالوں ساگ سروں دا چنگا اور سمجھ آئی کوئی نہ اللہ جل شانہ سانو پاک نبی سرور دے جوڑیاں دا صدقہ دین حق دی سمجھ عطا فرما اس تو زیادہ نو غیر ضروری سمجھنا اگر کسی نے ناچیز دی کتاب یا شوگر دی دوائی لینی ہوئے تو انہوں نے رابطہ کرے ڈرائیور نال شوگر دی دوائی جدے نال انسولین بھی چھوٹ جاندی ہے کافی سارے بندے الحمدللہ اللہ جل شانہ جلسے کراوان علیہ اقبال خان صاحب نال انہوں نے رفقا ساتھیاں دن دگنا تے رات چگنی برکت عطا فرماوے جی میں حق سمجھایا سے میں چلن دی توفیق بخشے اعلان سن لو جلسہ اپنا ہونا ہے سنگیو غور نال سمجھا اور ضروری ہونا ہے پرسوں حجرہ شاہ مقیم جلسہ ہونا ہے انشاءاللہ العزیز اپنا اور سب تو بڑا جلسہ ہونا ہے اس جلسے دے اندر سب سنگی تشریف لے جا حجرہ شاہ مقیم عشاء دی نماز تو بعد پرسوں آخر دعوانا ان الحمدللہ کیڑی